بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ عید الاضحیٰ کے بعد آج نیا سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں قرآن ڈاٹ ٹیچنگ کی طرف سے، اور آج کا یہ سبق 19واں سبق ہے قرآن کلاس میں، یہ 19واں سبق ہے۔ آج کے اس سبق میں سورۃ الزلزال ہم یہ پڑھیں گے، ترجمہ، تفسیر اور تجوید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین میں زوردار زلزلہ آ جائے گا، جب زمین میں زوردار زلزلہ آ جائے گا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھوں کو نکال دے گی، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، اور نکال دے گی زمین، أَثْقَالَهَا، اپنے بوجھوں کو، وَقَالَ الْإِنسَانُ، اور انسان کہے گا، مَا لَهَا، اس کو کیا ہوا، زمین کو کیا ہوا، اور کہے گا انسان اس کو کیا ہوا، یومئذ، اس دن، تحدث، وہ اپنی خبریں بیان کر دے گی، تحدث اخبارها، خبریں، اس دن وہ اپنی خبریں وہ بیان کر دے گی، کیوں؟ اس لیے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس وجہ سے کہ بے شک تیرے رب نے اس کو حکم فرما دے گا، یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ واپس ہوں گے مختلف جماعتیں بن کر، اشتاتا، مختلف جماعتیں بن کر، لیروا اعمالہم، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں، لیروا، تاکہ دکھائے جائیں، اعمالہم، ان کو ان کے اعمال، فمن یعمل، جس نے ایک ذرہ کے برابر عمل کیا، ذرہ، فمن یعمل مثقال ذرۃ، پس جس نے عمل کیا ایک ذرے کے برابر بھلائی کا،
یرہ وہ اسے دیکھ لے گا، ومن یعمل اور جس نے عمل کیا مثقال ذرۃ ایک ذرہ کے برابر، شرًا شر کا برائی کا، یرہ وہ اس کو دیکھے گا۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الزلزال یا سورۃ الزلزلہ اسے کہا جاتا ہے۔ یہ مدنی سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 8 آیات ہیں اور 1 رکوع ہے۔ یہ سورہ مبارکہ مدنی ہونے کے باوجود اس کا موضوع اور مضامین مکی صورتوں جیسے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ 2 مقاصد پر مشتمل ہے۔ یہ سورہ مبارکہ 2 مقاصد پر مشتمل ہے۔ پہلا یہ کہ اس سورہ مبارکہ میں اس زلزلے کی خبر دی گئی ہے جو قیامت سے پہلے واقع ہوگا، اور سارے انسان اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے اور زمین انسان کے اعمال پہ گواہی دے گی۔ زمین انسان کے اعمال پہ گواہی دے گی۔ لوگ حساب اور دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ لوگ حساب و کتاب کے لیے اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ پھر ان کے اعمال کے مطابق انہیں 2 قسموں میں تقسیم کیا جائے گا۔ بعض شقی یعنی بدبخت ہوں گے اور بعض سعید یعنی نیک بخت ہوں گے، اور ہر ایک اپنے چھوٹے بڑے اعمال کی جزا دیکھ لے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ یہ زلزلہ پہلی بار سور پھونکنے کے وقت ظاہر ہوگا۔ یہ جو زلزلہ واقع ہوگا یہ پہلی بار جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو اس موقع پہ یہ زلزلہ زمین پہ آئے گا اور ہر چیز وہ ملیامٹ ہو جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا یعنی زمین مردوں کو اور زمین کے اندر چھپی ہوئی جو قدرتی وسائل سونے چاندی وغیرہ کے موجود ہیں ان کو زمین اس وقت جو ہے اگل دے گی، زمین ان کو باہر پھینکے گی۔ وقال الانسان ما لها اور انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہوا، اس زمین کو کیا ہوا۔ یہ حالت دیکھ کر انسان حیران رہ جائے گا اور کہے گا ہائے ہائے اس زمین کو کیا ہوا، یہ تو بے جان چیز تھی، نہ بولتی تھی نہ کسی سے بات کرتی تھی، آج تو باتیں کر رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ زمین کو اس کے رب نے بولنے کی طاقت دی ہے، اس کے رب نے اسے حکم دیا ہے۔ یہ بولنے کی طاقت اور قوت اس کے رب ہی نے اسے عطا کی ہے۔ جیسے انسان کے اعضاء اس کے خلاف گواہی دیں گے، ایسے ہی زمین گواہی دے دے گی جس پر سکونت اختیار کیے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ یومئذ تحدث اخبارها تلاوت فرمائی، پھر صحابہ سے خطاب کر کے فرمایا تم جانتے ہو اس کا خبر دینا کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا خبر دینا یہ ہے کہ ہر بندہ اور بندی کے بارے میں ان اعمال کی گواہی دے گی جو اعمال اس کی پشت پر کیے تھے۔ زمین کہے گی فلاں دن فلاں کام کیا تھا، فلاں دن فلاں کام کیا تھا۔ زمین کی خبریں دینے کا یہ مطلب ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها کہ تیرے رب نے اسے یہ حکم دیا ہے، تیرے رب نے اسے یہ قوت گویائی عطا فرمائی ہے کہ آج وہ انسان کے اعمال پر گواہی دے گی۔ مسلمان تو چونکہ قیامت پر ایمان رکھتے تھے اس لیے ان کو اس واقعے کے پیش آنے پر کوئی تعجب نہ ہوگا، لیکن جو لوگ ایمان سے محروم ہیں وہ پوچھیں گے کہ زمین میں یہ زلزلہ کیوں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن اپنی قدرت سے زمین کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائیں گے۔ اور یہاں پھر اللہ نے فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا کہ لوگ اس دن واپس آئیں گے۔ یہ واپس آنے سے مراد قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف جانا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس صورت میں اعمال دکھانے کا مطلب یہ ہوگا
کہ اعمال نامہ دکھا دیا جائے گا، اور واپسی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ حساب و کتاب سے فارغ ہو کر مختلف حالتوں میں واپس آئیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال کا نتیجہ دکھا دیا جائے۔ نیک لوگوں کو اپنی نیکیوں کا انعام اور برے لوگوں کو ان کی برائی کی سزا دکھا دی جائے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ ذرہ سے مراد وہ کم سے کم مقدار جو تولنے میں نہ آ سکے، اتنا چھوٹا سا عمل بھی حساب و کتاب کے دائرہ میں آ جائے گا۔ البتہ آخرت میں چھوٹا یا بڑا عمل اسی وقت مفید ہوگا، اسی وقت فائدہ مند ہوگا جب عمل کرنے والا ایمان کا حامل ہو۔ ایمان ہی نہیں ہے، عمل چاہے چھوٹا کرے بڑا کرے، اس کا آخرت کے دن کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں، ایمان تھا اور پھر چاہے چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو، تب وہ وہاں پر مفید ثابت ہوگا۔ اور شرًا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، برائی سے مراد کیا ہے؟ برائی سے مراد وہ برائی ہے جس سے کسی شخص نے دنیاوی زندگی میں اس سے توبہ نہ کی ہو، کوئی گناہ کا کام کیا اور پھر اس نے توبہ نہ کی ہو، کیونکہ سچی توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، سچی توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم سے بھی ظاہر گناہ سرزد ہوئے ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ رب العزت کی نافرمانی ہم سے ہوئی ہے، تو ہم بھی پکے اور سچے دل سے جو ہے اللہ کے حضور توبہ کریں۔ اور ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ سچی توبہ سے گناہ معاف ہو کر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے وہ کیے ہی نہ ہوں۔ اور سچی توبہ میں یہ بات بھی داخل ہے کہ جس گناہ کی تلافی ممکن ہو اس کی تلافی کی جائے۔ مثلا کسی کا حق ہے تو وہ اسے دے دیا جائے یا اس سے معاف کرا لیا جائے، یا اگر انسان سے فرائض چھوٹے ہیں تو ان کی قضا کر لی جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنی کتاب قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ سیکھنے اور اس کو سمجھنے، اس کے احکامات پر عمل کرنے کے اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔